السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ کاش تمام صحابہ سیرت النبی بارے تمام صحابہ کا ایک ہی بیان ہوتا۔ عربی قبائلی نظام۔ عرب قبائل میں قبیلے کے سردار کو شیخ کہتے تھے۔ عربی قبائل اگرچہ زندگی کی آسائشوں سے محروم تھے، لیکن اپنی آزادی کی خاطر ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے۔ ملک عرب میں طاقت و عزت خانہ کعبہ کے امور کو چلانے میں تھی۔ ہاشم کے پاس کعبہ کی تولیت تھی۔ ہاشم سردار مکہ تھے۔ امیہ بڑا مالدار تھا۔ دو ہی قبیلے تھے بڑے بڑے، ایک بنی ہاشم نکلے اور ایک بنی امیہ۔ ہاشم نے قوم کو قحط میں روٹیاں اونٹوں کے شوربے میں بھگو کر کھلائیں تو لوگوں نے ان کا لقب ہاشم رکھ دیا۔ ہاشم نے قوم کی دعوت کی، لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ امیہ نے بھی قوم کی دعوت کی، لیکن لوگوں نے تعریف نہ کی۔ امیہ ہاشم کا دشمن بن گیا اور چچا کی سرداری کے خلاف پنچایت بلائی۔ حضرت ہاشم نے کہا کہ میں اس شرط پر پنچایت حکم مقرر کرتا ہوں کہ اگر میرے حق میں فیصلہ دے تو امیہ کو 50 قیمتی سیاہ رنگ کی اونٹنیاں ہرجانے کے طور پر ذبح کرنا ہوگی اور 10 سال کے لیے مکہ سے نکل جانا ہوگا۔ فیصلہ حضرت ہاشم کے حق میں ہوا اور امیہ کو ہرجانے کے طور پر اونٹنیاں ذبح کرنی پڑیں اور 10 سال کے لیے مکہ سے نکل جانا پڑا۔ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی سرداری۔ حرب بن امیہ نے عبد المطلب کی سرداری کے خلاف پنچایت بلائی، لیکن حکم نے فیصلہ حضرت عبد المطلب کے حق میں کیا۔ اس سے بنی ہاشم اور بنو امیہ میں ایک چھپی ہوئی دشمنی پیدا ہو گئی اور بنو امیہ نے بنی ہاشم کے خلاف حسد اور چھپی ازلی دشمنی نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ابرہہ کا خانہ کعبہ پر حملہ۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ جب مدینہ مکہ پہنچا تو اس نے عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے اور حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ آپ کی نورانی شخصیت کو دیکھ کر روب میں آ گیا اور اس نے کہا کہ آپ کی کیا حاجت ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تو آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے آئے ہیں، میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس پر ابرہہ نے کہا کہ میں تو خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تم اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ آپ نے کہا اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ جانے اور تم جانو۔ پھر واپس مکہ پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ گھروں کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں۔ پھر چند لوگوں کے ساتھ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ہر بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اس گھر کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد جب واپس پہاڑ پر چلے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے جھنڈ جن کے پاؤں میں چونچوں میں کنکریاں تھیں، وہ ہاتھیوں کے اوپر آ رہے ہیں، اور ہاتھیوں کے اوپر آتے ہی انہوں نے کنکریاں نیچے پھینکی تو دیکھتے دیکھتے ہی ہاتھیوں کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی واقعے کا ذکر سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ چاہے زمزم اور دفینہ۔ ایک دن حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس سو رہے تھے کہ آپ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں جگہ کھودو۔ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی آپ نے اپنے بیٹے کو لے کر وہ مطلوبہ جگہ کو کھودنا شروع کیا تو جلد ہی انہیں بنی جرم کا چھپایا ہوا خزانہ مل گیا۔ پھر اس کے بعد جلد ہی آب زمزم مل گیا، چشمہ مل گیا۔ قوم نے آ کر جھگڑا کیا کہ اس پر ہمارا بھی حصہ ہے۔ چنانچہ جب حکم بنایا گیا تو راستے چلتے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ساتھ چشمہ حضرت عبد المطلب کے لیے ظاہر کر دیا، تو اس پر قوم نے کہا کہ ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرتے۔ حضرت عبد المطلب کی نظر۔ قوم کا رویہ دیکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے اور جوان ہوں گے جب تو میں ان میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب 10 بیٹے جوان ہوئے، آپ نے بیٹوں سے منت کا ذکر کیا، انہوں نے رضامندی ظاہر کی، قرہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ جب آپ نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا چاہا تو قوم نے آ کر منع کر دیا اور کہا کہ ہم ایک عرافہ سے پوچھتے ہیں۔ عرافہ نے کہا کہ اپنے سردار سے کہو 10 اونٹ اپنے بیٹے کے مقابل رکھے اور قرہ ڈالے، اگر قرہ بیٹے کے نام نکلے 10 اور اونٹ بڑھا دے، اسی طرح اونٹ بڑھاتے جائے۔ حضرت عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ رکھا گیا آپ کے برابر تو قرہ اونٹوں پر نکلا، اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ اسی واقعے کے متعلق رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ آپ کی مراد ایک حضرت اسماعیل سے تھی اور ایک حضرت عبداللہ سے تھی۔ رسول خدا کی ولادت۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کی۔
لیکن رسول خدا کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ رسول خدا کا نام دادا نے محمد رکھا۔ جب 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی حضرت آمنہ فوت ہو گئیں، تو دادا نے پوتے کو بیٹے ابو طالب کی سپرد کر دیا کہ ابو طالب اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ان کی حفاظت کریں یا ان کی پرورش کریں۔ پھر وفات سے پہلے بیٹے حضرت ابو طالب کو خصوصی طور پر وصی بنایا اور رسول خدا کی نگرانی کی وصیت کی۔ بیشت رسول خدا حضرت ابو طالب نے آپ کو تجارت کا مشورہ دیا۔ آپ نے حضرت ختیجہ کا مال لیا اور واپسی پر سب سے زیادہ نفع کے ساتھ ختیجہ کے حوالے کیا۔ ختیجہ آپ کی ایمانداری دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور آپ سے شادی کا پیغام آپ کو بھیجا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ بیشت رسول خدا ایک دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں جبرائیل نازل ہوئے اور انہیں رسالت کی خوشخبری دی، اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم قریش کو دعوت توحید دی اور پہاڑ پر چڑھ کر انہیں بلایا اور کہا کہ اگر میں پہاڑ کے کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ امین ہیں، صادق ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش کرو۔ اس پر قوم اٹھ کر چلی گئی۔ حضرت نے جب علانیہ بتوں کی مذمت کرنا شروع کی تو لوگوں نے بار بار حضرت ابو طالب سے مطالبہ کیا کہ اپنے چچا کو اپنے بیٹے کے بھتیجے کو منع کرو کہ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرے۔ جب حضرت ابو طالب نے یہ بات رسول خدا سے کہی تو آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ دین ضرور پھیل کر رہے گا۔ تو اس پر اس یقین سے کہا کہ حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ، میری زندگی میں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کی حمایت کر رہا ہے تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ لکھا جسے ساری قوم قبیلوں کے دستخط کروائے کہ بنی ہاشم سے لین دین، رشتہ ناتا اور ہر قسم کا تعلق جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ جب ابو طالب نے یہ دیکھا تو مومنوں کو، کیونکہ مسلمان ہونے والے لوگ جو تو پہلے ہجرت حبشہ کر چکے تھے، تو جتنے بقایا مومن تھے ان کو لے کر آپ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اور 3 سال تک وہاں پر مومنوں نے جہاد اکبر کیا اور شکست نہ مانی اور اپنے دفاع حضور پاک کا کرتے رہے۔ اس سے پہلے ابو طالب نے تمام بنی ہاشم سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ ہم رسول خدا کو کافروں کے حوالے نہیں کریں گے اور ہم آپ کی حفاظت کی خاطر سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ جب آپ نے معاہدہ بنی ہاشم سے یہ پکا عہد لیا تو اس وقت صرف ابو لہب اور ان کی بیوی نے بتوں کے بارے میں یعنی قریش کے ساتھ مل گئے، انہوں نے اس کا آپ کا ساتھ نہ دیا۔ سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب اسی واقعے کے بارے میں ہے۔ 3 سال تک حضرت ابو طالب کے ساتھ مومن جو ہے وہ شعب ابی طالب نے محصور رہے۔ انشاءاللہ اگلے روز ہم پھر بقیہ سرداری نظام بارے بات کریں گے۔